نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ وقت تھے تو اس زمانے میں ایک دن ان کے گھر سے زرہ چوری ہو گئی اور ان کو معلوم تھا کہ وہ زرہ ایک یہودی نے چوری کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو خلیفہ وقت تھے، خود فیصلہ فرما سکتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقدمہ عدالت پر لے گئے اور قاضی کے پاس جا کے اپنا بیان دیا اور قاضی سے کہا کہ جو قانونی کارروائی ہے وہ پوری کی جائے۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ وقت ہیں اور اس قاضی کے سامنے، اس جج کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جس کو خود مقرر کیا ہوا، اور وہ جج پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ آپ کا اگر دعویٰ ہے کہ یہودی نے زرہ چوری کی ہے تو آپ گواہ لے کر آئیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ ایک جج جس کو خلیفہ نے خود مقرر کیا ہے، وہ خلیفہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ گواہ لے کے آئیں۔ گواہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ ابھی معتبر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ لے آتے ہیں۔ گواہوں میں ایک بیٹا ہے اور ایک غلام ہے۔ جب قاضی کے سامنے گواہ پیش کیے جاتے ہیں تو اب قاضی یہ کہتا ہے کہ بیٹا بھی آپ کا ہے، غلام بھی آپ کا ہے، یہ تو آپ کے حق میں ہی گواہی دیں گے۔ گواہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، لہٰذا ان کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ خلیفہ وقت ہیں اور جب قاضی کے پاس یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے تو سب لوگوں کے سامنے بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا، خلیفہ وقت جج اس کے سامنے اس کو کہہ دیتا کہ تمہاری گواہی معتبر نہیں ہے یا تمہارے گواہوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، تو اس جج کے ساتھ کیا ہوتا ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ جب قاضی نے کہا کہ گواہ معتبر نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے اور اپنا مقدمہ واپس لے لیا اور یہودی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اب یہ ایسا معاملہ تھا کہ یہودی اس ساری بات سے اتنا متاثر ہوا کہ خلیفہ وقت ہیں پھر بھی قانونی کارروائی مکمل کی، اور جب قاضی نے گواہ معتبر نہ ہونے کا کہا تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے عدل و انصاف سے، بلکہ آپ کے احترام قانون سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ پہلے اس نے وہ زرہ لا کے واپس کی اور پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ حکمران ٹھیک نہیں ہیں تو اس لیے قوانین پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایک کان کٹا حبشی غلام بھی حکمران بنا دیا جائے اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق حکم دے تو وہ حکم ماننا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حاکموں کی اطاعت کرو۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی ریاست کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اگرچہ وہ قانون قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا، ایسا قانون جو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا اگرچہ وہ قرآن اور حدیث میں نہیں لکھا، تو ایسے قانون پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی قانون توڑتے ہیں، مثلا سگنل ہم نے توڑ دیا، رکنا چاہیے تھا، اب یہ ایسا قانون ہے جو قرآن اور حدیث میں تو نہیں لکھا لیکن یہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، تو اگر کوئی انسان یہ توڑتا ہے تو قانونی طور پہ جرم ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوگا اور اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تو ایک مثال ہے،
اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام قوانین کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔